اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ انتہائی قابل احترام میرے بڑے بھائی جناب پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب اور یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام معززین، طلباء کرام، اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں پیر صاحب کا اور ظاہرہ دارالعلوم کی انتظامیہ کا بہت مشکور ہوں کہ مجھ ناچیز کو بھی یہاں پر آنے کی دعوت دی اور آپ سے کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی بھی دعوت دی۔ ویسے تو میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، یقینی طور ظاہر ہے جو دینی علم ہوتا ہے ہر کسی کی بساط نہیں ہوتی کہ میں آپ سے اس طریقے سے ان حوالوں سے ان تفاصیل سے بات کر سکوں جس طریقے سے ظاہر ہے علماء کرام کر سکتے ہیں، لیکن بحیثیت ایک مسلمان کے میرا خیال ہے ہم میں سے ہر کسی کو اتنا تو کم از کم آنا چاہیے کہ کسی بھی دینی موضوع کے اوپر بھی اگر بات ہو سکے تو اپنے جو بھی کم سے کم آپ کا علم ہے اس کی روشنی میں انسان اپنے خیالات کا اظہار ضرور کرے۔ پیام محبت کا یہ جو پلیٹ فارم ہے، میں کئی دفعہ دیکھتے رہتا ہوں ٹیلی ویژن کے اوپر پروگرام، آنے کا موقع تو پہلے دفعہ ملا۔ یہ ایک بہت خوبصورت پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ظاہر ہے آج کی اس دنیا میں مادہ پروری کے اس دور میں لوگوں کو اسلامی تعلیمات کا پیغام پہنچتا ہے، اور جس کی ضرورت جتنی آج ہے شاید کبھی بھی نہیں تھی۔ اور جب یہاں پر اس طرح کی جگہ سے اس طرح کے محافل براہ راست ٹیلی ویژن کے اوپر لوگ دیکھتے ہیں تو یقیناً اس سے بہت ساری چیز سمجھنے کو، سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی اس کاوش میں بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر شریک ہیں یقیناً وہ اجر کے مستحق ہیں، اور رب کریم ان کو اس چیز کا اجر بھی دے۔ آج کا جو موضوع ہے فنا اور بقا، ایک بنیادی کانسیپٹ ہے، ایک بنیادی تصور ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کئی حوالوں سے اگر آپ دیکھیں تو کوئی اتنا مشکل موضوع یہ نہیں ہے کہ جس کو انسان سمجھ نہ سکے۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں ان باتوں کو سنتے بھی ہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی۔ بحیثیت مسلمان تو یہ ہمارا یقین ہے کہ کسی نے بھی اس دنیا میں مستقل طور پر نہیں رہنا، ہر کسی نے اپنے ایک وقت مقررہ کے بعد دنیا سے ظاہراً چلے جانا ہے۔ لیکن اس موضوع کے حوالے سے جو سمجھنے کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دنیا سے ظاہراً جا کے بھی ہمیشہ زندہ اور جاوید رہتے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو زندہ رہتے ہوئے بھی زندہ نہیں ہوتے۔ یہ اپنے اپنے اعمال کی بات ہے، اپنی اپنی سیرت کی بات ہے، جیسے آپ زندگی دنیا میں گزارتے ہیں اسی حوالے سے آپ جانے بھی جائیں گے، پہچانے بھی جائیں گے۔ آج کی اس دنیا میں اگر آپ مثال دیکھیں تو بہت سارے لوگ جو کہ ظاہراً بڑی شان و شوکت سے زندگی گزارتے ہیں، دنیا ان کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہے، ان کے آگے پیچھے پھرتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وقت ہمارے ساتھ ہی ہے، ہم کہیں گے تو وقت رک جائے گا، ہم چاہیں گے تو وقت چل پڑے گا، ہم نہیں ہوں گے تو شاید دنیا بھی نہیں ہوگی۔ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو دنیاوی لحاظ سے تو شاید وہ کوالیفائی کرتے ہوں، لیکن دنیا سے جانے کے بعد شاید اتنے اعلیٰ کردار کے مالک وہ نہیں ہوتے کہ بعد میں آنے والے لوگ ان کو بہت سارے عرصے تک یاد رکھیں یا دیکھ سکیں۔ آپ کسی بھی قبرستان میں چلے جائیں، بڑے بڑے عہدوں والے لوگ وہاں پر ہیں، ان کے جو کتبے لگے ہوئے ہیں ان کتبوں کو پڑھیں تو شاید 5 منٹ پڑھتے ہوئے لگ جائیں، اور آخری سطر تک پہنچیں تو پہلی سطر آپ کو شاید ویسے ہی یاد نہ رہتی ہو، مگر جب ارد گرد دیکھتے ہیں تو دیکھنے سے لگتا ہے کہ شاید یہاں پر تو فاتح خوانی کے لیے بھی بہت عرصے سے کوئی نہیں آیا۔ اس طرح کی بہت ساری دنیاوی مثالیں میں نے اپنی عملی زندگی میں دیکھی بھی ہیں، اور وہاں پر جا کے انسان عبرت حاصل کرتا ہے۔ آج کے اس دور میں ہم سب واقف ہیں، اگر آپ لاہور جائیں تو دریا راوی کے اس پار ایک بادشاہ کا مزار ہے۔ جب وہ بادشاہ دنیا میں تھا تو یہ سمجھتا تھا کہ سورج میرے کہنے پہ نکلتا ہے اور میرے کہنے پہ سورج غروب ہوتا ہے، مگر جب وہاں پر آپ جاتے ہیں تو مقام عبرت یہ ہے کہ وہاں پر چمگادڑوں کے ڈیرے ہیں۔ اسی دریا راوی کے پرلی طرف ایک مرد قلندر کا دربار ہے جس پہ کبھی رات ہی نہیں ہوتی،
دنیا زمانے میں کچھ بھی ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، زلزلے ہو، آفات ہو، خوشحالی ہو، وہاں پر ہر وقت لوگوں کا تانتا بندہ رہتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے نزدیک سب سے بڑا ایک آسان ترین مثال ہے اس چیز کو سمجھنے کی، سمجھانے کی کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ جہانگیر ہندوستان کا بادشاہ تھا، وہ دنیا سے گیا تو فنا ہو گیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ایک ایسی مثال ہے، دنیا سے چلے گئے 970 سال ہو گئے ہیں، آج بھی وہ زندہ ہیں۔ لوگ وہاں پر جا کے فیض پاتے ہیں، وہاں پر جا کے حاضری دیتے ہیں۔ یہ ایسی مثالیں ہیں جن کو اگر آپ دیکھیں تو کسی اسٹوڈنٹ کے لیے، کسی طالب علم کے لیے سمجھنے میں کوئی دقت ہی نہیں ہو سکتی کہ فنا اور بقا کا کانسیپٹ ہمارے دین میں، اسلام میں، ہمارے مذہب میں ہے کیا۔ اگر اس کانسیپٹ پہ، اس تصور پہ اگر ہم یقین رکھتے ہیں اور اس کو ذہن میں رکھتے ہیں تو یقین کیجئے جب آپ زندہ ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ہر ایسا کام جو کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہے، اگر آپ کے ذہن میں بھی آتا ہے تو آپ اس کو کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ اور اگر آپ یہ کانسیپٹ ذہن سے نکال دیں تو پھر آپ کے لیے چاہے دن ہو، چاہے رات ہو، اچھی چیز ہو یا بری بات ہو، آپ اس کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اور یہ ایک ایسا حقیقت پر مبنی کانسیپٹ ہے جس کو ہر وقت ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ دن کو پڑھتے بھی ہیں، آپ سمجھتے بھی ہیں، آپ کے اساتذہ کرام آپ کو پڑھاتے بھی ہیں، باہر جا کے آپ اس کی مثالیں بھی دیتے ہیں اور دینی بھی چاہیے۔ لیکن عام فہم زبان میں ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے جب کسی بھی دنیائی محفل میں بیٹھے ہوں یا عام روزمرہ کی زندگی میں کسی کے ساتھ آپ کا تبادلہ خیال ہو، تو میرا خیال ہے آپ میں سے ہر کوئی ان مثالوں کی روشنی میں ہر دوسرے کو بتا سکتا ہے کہ بقا کیا ہے اور زندہ کون ہمیشہ رہتا ہے اور فنا کون ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ دنیا سے گئے تو چلے گئے، یہ اس پہ تو کم از کم ہمارا تو کوئی یقین یا کانسیپٹ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ صرف جب تک سانس ہے اس وقت تک سب کچھ ہے، سانس ختم ہو گئی تو انسان بھی ختم ہو گیا، جیسے جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، کسی کو جلا دیا، کسی کو درندے کھا گئے۔ ہمارا کم از کم کانسیپٹ نہیں ہے، اور اگر ہمارا تصور، ہمارا یقین اور ہمارا ایمان اس چیز پہ ہے جو کہ یقیناً ہے، تو پھر ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے زندہ رہتے ہوئے جو کام بھی کرنے ہیں وہ ایسے کام کرنے ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد لوگ آپ کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد رکھیں۔ وہ کام بھلائی کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ کام خدمت خلق کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ کام اللہ کی راہ میں لوگوں کی خدمت کر کے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کر کے بھی یقیناً سب سے افضل وہ کام ہو سکتے ہیں۔ اپنی سیرت کی بنیاد پر، اپنے کردار کی بنیاد پر انسان کو اگر زندہ رہنا ہے اور اس نے فنا نہیں ہونا دنیا سے جا کے بھی، تو اس کو ان چیزوں کو ہمیشہ مد نظر رکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمت دے، توفیق دے کہ اس نظریے کو سمجھیں، بحیثیت مسلمان اپنے دین، مذہب اور اپنے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی پر اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ جب آپ کوشش کرتے ہیں، یہ بچے نوجوان سامنے بیٹھے ہیں، کوئی دنیا کا ایسا کام نہیں ہے کہ جو آپ کوشش کریں تو نہ ہو سکے۔ ارادہ مصمم کر لیں، نیت اپنی صاف رکھیں، نیک رکھیں، تو پھر کوئی ایسا کام نہیں جو آپ کر نہ سکیں۔ وقتی طور پر آپ کو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ کامیابی نہ ملے جو کہ آپ نے ذہن میں سوچ رکھی ہو، لیکن اگر آپ کی کمٹمنٹ ہے پوری اور آپ کا ارادہ مصمم ہے تو آپ وہ منزل بالآخر پا ہی لیتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی منزل ہو یا دین کی منزل ہو۔ محنت تو بہرحال ہر جگہ آپ کو کرنی پڑتی ہے، اسی پہ آپ یقین رکھیں۔ اور آخری بات ہر وقت ذہن میں رکھیں کہ دنیا سے جانا تو ضرور ہے، لیکن اگر آپ وہ زندگی گزاریں گے جو ہمارا دین کہتا ہے تو جا کے بھی زندہ رہیں گے، اور اگر وہ زندگی گزاریں گے جو کہ انسان کی وہ دنیاوی زندگی ہے جو کہ ہر بندہ گزارتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، تو دنیا کی آسائشوں سے تو مستفید ہو جائیں گے۔ جب تک سانس ہے شاید آپ ایک پرآسائش زندگی گزار سکیں، جب جائیں گے تو آپ کی اولاد بھی آپ کو یاد نہیں رکھے گی۔ ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ہمت دے کہ اس طرح کی محافل میں بیٹھیں، سمجھیں، اور جو چیز دن میں دماغ میں سمجھ آئے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہوئے
ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، نہ غل ہیں نہ غنچے نہ بوٹے نہ پتے، ہوئے باغ نظر خزاں کیسے کیسے، ہزاروں برس کی ہے بڑھیا یہ دنیا مگر طاقتی ہے جوان کیسے کیسے، جوانی کا صدقہ ذرا آنکھ اٹھاؤ، تڑپتے ہیں دیکھو جوان کیسے کیسے، شب وصل حل ہوں گے کیا کیا معمے، عیاں ہوں گے راز نہاں کیسے کیسے، خزاں لوٹ ہی لے گئی باغ سارا، تڑپتے رہے باغباں کیسے کیسے۔ آئیے سلسلہ سخن آرائی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور میں اپنے معزز مہمان وائس چانسلر جامعہ گجرات پروفیسر ڈاکٹر محمد مشاہد انور صاحب سے گزارش کروں گا آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جب میں گوکن شریف آ رہا تھا تو مجھے اس موضوع پہ تھوڑا سا سوچنے کا موقع ملا کہ فنا اور بقا کیا ہے۔ تو اقبال کے شعر سے اس بات کو شروع کرتے ہیں کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار۔ جب تک بیج جو ہے اپنے وجود کو مٹا نہیں دیتا اس ٹائم تک وہ بقا حاصل نہیں کرتا۔ عجیب بات ہے کہ بقا حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کو مٹانا پڑتا ہے۔ انسان جب تک اپنے آپ کو اس مادی دنیا کے اندر فنا نہیں کرتا وہ بقا حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ اور اس کی بقا، جیسا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی مقرر آئے ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے، اس کی بقا اسی چیز کے اندر ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی چیز کے تابع کر دے۔ اسلام جو ہے بیسیکلی اپنے آپ کو کسی چیز کے تابع کرنے کا نام ہے، یعنی آپ اپنی ذات کو مٹا کر وہ تمام باتیں ماننے پہ اپنے آپ کو مجبور کر دیتے ہیں، جس سے آپ کا جو ظاہر ہے اور جو باطن ہے وہ بدل جاتا ہے۔ جیسا کہ ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکاں ہے، راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکاں ہے، دن میں بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں کہ آرام گاہ نور جہاں ہے۔ دیکھیں جہانگیر کی بیگم جو ہے نور جہاں، جس کو یعنی جہان کا نور وہ سمجھتا تھا، لیکن آج اس کا مزار باقی نہیں ہے، وہاں پر چمگادڑ الٹے لٹکیں۔ لیکن دوسری طرف ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ آج بھی باقی ہے۔ آپ سب نے حضرت باقی باللہ کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ ان کے ایک مرید نے ان سے پوچھا کہ فنا اور بقا کی کچھ تفصیل بتائیں، تو وہ کہنے لگے کہ میں تمہیں فنا اور بقا کو ضرور بتاؤں گا، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو ایک شاہ سوار آئے گا، اس سے میرا جنازہ پڑھوانا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اس معمے کو حل کرنے کے بجائے مجھے ایک اور معمہ آپ نے دے دیا۔ اور ایسے ہی ہوا، جب آپ کا وصال ہو گیا تو وہ شخص جو ہے وہ اس انتظار میں تھا کہ ایک شاہ سوار آئے گا، اور واقعی ایک شاہ سوار آیا جس نے جو ہے نقاب باندھا ہوا تھا، اور انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ان کا جنازہ پڑھائیں۔ جب جنازہ پڑھا لیا اور وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ اپنے رخ سے یہ پردہ ہٹائیں تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ آپ کون ہیں۔ تو جب انہوں نے رخ سے پردہ ہٹایا تو حضرت باقی باللہ ہی کھڑے تھے۔
تو انہوں نے کہا کہ آج میں تمہیں بتا دوں کہ یہ فنا تھا اور یہ بقا ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ جب تک چینی جو ہے وہ پانی کے اندر مل کے اور سوجی کے ساتھ مل کے حلوہ نہیں بن جاتی، اس ٹائم تک وہ اپنا وجود قائم رکھتی ہے جب تک کہ وہ پانی میں ملتی ہے۔ چینی کی مثل جو ہے وہ توحید کی سی ہے اور پانی کی مثل انسان کی سی ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ گندم جو ہے اس سے آٹا بناتے ہیں تو گندم اپنا وجود کھو دیتی ہے اور آٹا بن جاتی ہے، پھر وہ آٹا جو ہے اپنا وجود کھوتا ہے اور وہ روٹی بن جاتی ہے، اور پھر وہ روٹی آپ کھا لیتے ہیں، وہ آپ کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے، وہ آپ کے اندر بقا پا جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ 2 کمرے ہیں، ان کے اندر کچھ ایسا منظر کشی کی جائے جو میں نے پہلے کبھی زندگی میں دیکھی نہ ہو، لیکن اگر وہ منظر کشی ایسی نہ ہوئی تو میں ان لوگوں کے ہاتھ کٹوا دوں گا۔ یہ آرڈر جاری کر دیا گیا۔ اب فنا اور بقا کی جنگ ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو 2 جو ٹیمیں تھیں وہ آ گئیں، انہوں نے کہا کہ ہم یہ چیز بنائیں گے، اور بادشاہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ چیز مجھے پسند آ گئی تو میں بہت بڑا انعام بھی دوں گا۔ تو اب 2 آرٹسٹک قسم کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور ان کی ٹیم پہنچ گئی، اور انہوں نے کہا جی بتائیں وہ کون سا کمرہ ہے، اور کام شروع ہو گیا۔ اب جب کام شروع ہوا تو بادشاہ سلامت نے کیونکہ 30 دن کا ٹائم دیا تھا کہ 30 دن کے بعد میں یہ چیز دیکھنا چاہوں گا کہ وہاں کیا چیز بنی، وہ کیا منظر میں وہ دیکھنا چاہوں گا۔ تو روزانہ دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ کمرے کی صفائی کرتی رہتی تھیں، ریگ مار سے رگڑائی کرتی رہتی دیواروں کو۔ تو بادشاہ سلامت پوچھتے رہتے تھے کہ اب کیا صورتحال ہے، اب کیا صورتحال ہے، اور اب کیا صورتحال ہے۔ تو بتانے والوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت جو کمرہ نمبر 1 کے لوگ ہیں انہوں نے 15 دن کے بعد کچھ بنانا شروع کیا ہے، لیکن چاروں طرف چادر لگی ہوئی ہے۔ لیکن جو کمرہ نمبر 2 کے لوگ ہیں وہ مسلسل دیواروں کی رگڑائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے 10 دن کے بعد یہ کام شروع کر دیں، اور یہ 2 دن کے اندر کام مکمل کریں یا 8 دن میں کام مکمل کریں۔ تو آخری دن آ گیا، انہوں نے پھر پوچھا، انہوں نے کہا جی کمرہ نمبر 1 کے لوگوں نے تو کام مکمل کر لیا، لیکن کمرہ نمبر 2 کے لوگ ابھی بھی رگڑائی کر رہے ہیں۔ بڑی عجیب بات تھی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ لگتا ہے ان کی موت جو ہے اب آواز دے رہی ہے انہیں۔ تو اگلے دن جب 30 دن پورے ہوئے، اگلے دن بادشاہ سلامت نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہوا۔ تو کمرہ نمبر 1 میں پہنچے تو واقعی بہت خوبصورت منظر تھا جو انہوں نے دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ واقعی یہ منظر تو میں نے کبھی نہیں دیکھا پہلے، یہ دنیا کا بڑا حسین منظر ہے تم نے بنایا ہے یہاں پر۔ اب کمرہ نمبر 2 کی باری آئی تو انہوں نے کہا، ان کو تو یہ یقین تھا کہ وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا کیونکہ تو رگڑائی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں آپ نے کیا بنایا۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ تشریف لے کے آئیں، اور چادر کھینچ دی۔ جب چادر کھینچی تو بادشاہ حیران رہ گیا کہ اس کمرے میں بھی وہی منظر تھا جو برابر والے کمرے کے اندر تھا۔ انہوں نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا صرف ہم نے صفائی کی ہے۔ تو دل کی صفائی جب ہو جاتی ہے تو باہر کا منظر اندر کا منظر بن جاتا ہے۔ تو ظاہر و باطن جب جو آپ کا دل ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ دل جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے، ہم نے دنیا کو دیا ہوا ہے۔ اب جب آپ اپنا دل اللہ کو دے دیں گے آپ باقی رہ جائیں گے، کیونکہ آج تک اس دنیا میں جس شخص نے بھی اپنا دل اللہ کو دے دیا، اس کے نبی کو دے دیا، وہ باقی رہا۔ آپ دیکھ لیں وہ کون سا صحابی ہے، کچھ ایسے صحابی ہیں جن کے نام بھی یاد نہیں ہوں گے کسی کو، لیکن وہ باقی ہیں اپنی جگہ پہ۔ ان کی قبور پہ جائیں خوشبو آئے گی جنت کی، اور عجیب و غریب قسم کے مناظر آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اس کے لیے شرط وہی ہے جو میں نے پہلے کہا کہ آپ کو اپنے دل کو انتہائی صاف کرنا پڑے گا، آپ کو آئینہ بنانا پڑے گا، تبھی آپ کی بقا ہے، ورنہ بقا نہیں ہے۔ تو جس طرح ہم اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے۔ آج آپ یہاں پر اس مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ تعلیم جتنی محنت آپ کریں گے یہ آپ کو باقی رکھے گی،
آپ دیکھیں آپ کے بہت سے اساتذہ، آپ کے بہت سے ساتھی جو یہاں پڑھ رہے ہیں، وہ جو محنت کر چکے ہیں، آج بھی ان کا نام باقی ہوگا، آج بھی ان کا نام یہاں پر آنر بورڈ پہ لکھا ہوگا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ایسا اس لیے ہوا کہ دوام حاصل کر لیا ان کی محنت نے، اور وہ اپنے آپ کو باقی رکھ کے چلے گئے۔ فنا اس چیز کا نام ہے کہ جہاں پر انسان اپنی روح کے ساتھ اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، لیکن بقا اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے اعمال کے ساتھ زندہ رہتا ہے، اور لوگ اس کی ڈیوڑی پہ آتے رہتے ہیں اور فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ بابا گنج بخش کو دیکھیں، بابا گنج شکر کو دیکھیں، یا آپ کوٹ مٹھن چلے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ بقا کس چیز کا نام تھا، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح سے لوگوں کی روح کے اندر سرایت کر گئے، شاید لوگوں نے دیکھا بھی نہیں، اور آج بھی ان کا تذکرہ ویسے ہی جاری ہوتا ہے جیسے وہ کل یہاں پر بیٹھے تھے۔ تو سب سے اہم بات یہی ہے کہ ہمیں آج کے اس موضوع سے یہ بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے حساب سے تابع کرنا پڑے گا، اور جب آپ اس کے تابع ہو جائیں گے، یقین جانیں وہ آپ کو زندہ رکھے گا۔ بہت شکریہ، السلام۔